آپ سب کی سلامتی ہو، سبت کا دن آپ سب کو مبارک ہو۔ کیا سب لوگ خوش ہیں؟ یقیناً خوشی کی بات ہے کہ خداوند نے آج ہماری زندگیوں میں ایک اور پاک دن، یعنی کون سا دن؟ سبت کا دن بخش دیا، کیونکہ یہ وہ دن ہے جسے خداوند نے انسان کے لیے آرام کا دن بنا کے بخش دیا۔ کیونکہ میرا خدا ہمیشہ ہم لوگوں سے پیار کرتا ہے، ہمارا خدا حقیقی معنوں میں ہم سے محبت رکھتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ ہمارے لیے وہ کام کرتا ہے جس میں ہمیں برکت مل سکے اور آسانی مل سکے۔ سو میرے عزیزو، آج کتنے لوگ خداوند کا پاک کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ پریز دی لارڈ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اور کتنے لوگ خداوند کا پاک کلام آج ساتھ لے کے آئے ہیں؟ تھوڑے سے پڑھ گئے ہیں آج۔ یہ خداوند کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، ہمیشہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ جب ہم خدا کے گھر میں آئیں تو کلام مقدس کو لے کے آئیں تاکہ اس کی برکات کو پراپر حاصل کر سکیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے میرے کلام کو لے کر میرے پاس آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلام ہمارے لیے زندگی بخش کلام ہے۔ داؤد کہتا ہے تیرا کلام مجھے سونے چاندی بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو جو چیز ہمیں عزیز ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں اس کے پاس رہیں، اس کو اپنے پاس رکھیں تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، گم نہ ہو جائے کہیں، ہم سے دور نہ ہو جائے کہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، کلام مقدس ہماری زندگی کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ سو آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے ہمیں اپنی زندگی میں کس طرح خداوند میں مسرور ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا خدا ہمیں سربلندی بخش سکتا ہے، اور اگر بخش سکتا ہے تو وہ کون سا طریقہ ہے جس سے خدا ہمیں سربلندی بخشے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں سربلندی حاصل کرنا؟ یقیناً سب لوگ چاہتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ سرفراز ہو، نہ کہ بس۔ ہم سب سرفراز ہونا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام مقدس میں سے زبور 37 اور اس کی چوتھی آیت پڑھیں گے۔ زبور 37 اس کی چوتھی آیت۔ جی خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ آمین۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا سب کے لیے باعث میں چاہتا ہوں آپ نے آدھی آیت پڑھی، پوری آیت پڑھی۔ خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ چلیں مل کے پڑھتے ہیں، مل کے پڑھتے ہیں۔ خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ آمین۔ بے شک میرا اور آپ کا خداوند ہمیں ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے خداوند خدا میں مسرور رہتے ہوئے اس سے برکتیں حاصل کریں۔ آج سبت کے دن جب ہم خداوند کے گھر میں آئے ہیں تو ہماری زندگیوں میں بہت
مرادیں ہیں. ہمارے دلوں میں بہت ساری خواہشات ہیں. میرے عزیزو، جب سے انسان تخلیق ہوا اور آج تک انسان کی زندگی میں بہت ساری خواہشیں جنم لیتی ہیں. اور حقوق کے خط میں خواہشوں کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کی خواہشوں کی وجہ سے اس کو موت کے حوالے کر دیا. لیکن یہ وہ خواہشیں نہیں ہیں جو ہم سوچتے ہیں چلے خدا کے گھر میں چلتے ہیں، چلے کلام پڑھتے ہیں، چلے آج سبت کا دن ہے خدا کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں. یہ وہ خواہشوں کی بات نہیں ہو رہی. یہ ان خواہشوں کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ ہم خداوند کی مرضی کو پیچھے چھوڑ کے تو ہم اپنی مرضی کو، اپنے دل کی خواہش کو آگے کر دیتے ہیں اور وہاں پہ ہم لگا کر چلتے ہیں. بے شک خدا نے ہماری زندگیوں میں ہمیں ایسی اپرچونٹی دی کہ ہم اپنے آپ کو خداوند میں مسرور کر کے سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. بڑا آسان سا طریقہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ ہم کس طرح سے خدا میں مسرور رہیں اور کس طرح سے خدا ہمارے دل کی مرادیں پوری کرے گا. بڑی آسان سی بات ہے کہ ہم اس بات کو سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم خدا میں مسرور رہتے ہوئے اپنے دل کی مرادیں پوری کر سکتے ہیں. تو کلام مقدس ان باتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم صرف ایک نقطے کو دیکھتے ہیں، ایک پوائنٹ کو دیکھیں گے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ہم خدا میں مسرور رہتے ہوئے برکات کو حاصل کر سکتے ہیں. میرے عزیزو، آج کا وہ ہمارا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم اکثر بہت سے لوگوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں سمجھتے. آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک ایسا دن جسے خدا نے میرے اور آپ کے لیے مقدس ٹھہرایا، وہ دن ہمیں کس طرح سے خداوند میں مسرور رہنے کی تقویت دیتا ہے اور خداوند میں مسرور کر کے ہمیں ہمارے دل کی مرادیں پوری ہونے کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ کون سا دن ہے جسے خداوند نے مقدس اور معظم ٹھہرایا؟ کون سا دن؟ کون سا دن؟ سبت کا دن. یعنی کون سا دن؟ ساتواں دن. کون سا ساتواں دن؟ کتنے لوگ یہ مانتے ہیں آج سبت ہے؟ کتنے لوگ یہ مانتے ہیں کہ آج ہفتے کا دن سبت ہے؟ اور کتنے لوگ مانتے ہیں کہ سبت ہفتے کو نہیں ہوتا؟ سبت ہفتے کو نہیں ہوتا. کتنے لوگ مانتے ہیں یہ سب ہفتے کو نہیں ہوتا؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا ہفتے کو. سو ہم 7 سوال دیکھتے ہیں، 7 ایسے سوالات دیکھیں گے جس سے ہم یہ سیکھ سکیں گے کہ خدا نے کس طرح سے سبت کے دن کو اس قابل انسان کے لیے بنایا کہ انسان سبت کے دن میں خداوند کے ساتھ مسرور ہو کے اپنے دل کی مرادیں پوری کر سکتا ہے. ویسے تو 236 وجوہات ہیں کلام مقدس پہ. کتنی؟ 236 وجوہات ایسی ہیں جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ سبت کا دن کلام مقدس کے مطابق اتنا اہم کیوں ہے اور سبت کا دن کس وجہ سے انسان کی زندگی میں اتنی ساری برکات کا حامل ہوتا ہے. ہمارے پاس بک بھی ہے سبت سے ریلیٹڈ جس میں یہ ساری وجوہات ہیں.
چاہے تو عبادت کے بعد وہ ایسا ضرور کریں یا مجھے بتائیں. اس پہ ٹوٹل اسی بارے میں ہم سیکھیں گے کہ سیکھ سکتے ہیں کہ صبر کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے. لیکن آج صرف ہم یہ 7 پوائنٹ دیکھیں گے جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ صبر ہماری زندگیوں میں کس چیز کا، کس وجہ سے اتنی اہمیت کا. سب سے پہلا سوال ہے صبر کی ابتدا کہاں سے ہوئی. دوسرا سوال ہے کیا 10 احکام سے پہلے بھی صبر موجود تھے. تیسرا سوال ہے کیا صبر کو نہ ماننے کی سزا بھی ہے. چوتھا سوال ہے کیا نئے عہد نامے میں صبر موجود ہے. سب لوگ کہتے ہیں صبر تو پرانے عہد نامے میں اس کی اہمیت تھی. پانچواں سوال ہے صبر کی برکات کیا ہماری زندگیوں میں اتنی برکات ہے کہ ہم سب کچھ حاصل کر سکیں. اور اس کے بعد چھٹا سوال ہے اگر صبر کے دن ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو باقی دنوں کی کیا ہے. ساتواں سوال ہے کیا جس بات کے لیے ہم ہمیشہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں یعنی نئی زندگی کے لیے نئے آسمان اور نئی زمین میں ہم لوگ صبر منا سکتے ہیں. ان 7 سوالوں کے بارے میں ہم سیکھیں گے. ہاتھ کھڑا کیجیے گا. کتنے لوگ جانتے ہیں کہ صبر کی ابتدا کب ہوئی. صبر کی ابتدا کب ہوئی. کتنے لوگ جانتے ہیں 10 احکام سے پہلے صبر منایا جاتا تھا. کتنے لوگ 10 احکام کو جانتے ہیں. کون سا حکم ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں صبر منایا جاتا تھا. کتنے لوگ جانتے تھے کہ شاگردوں نے صبر منایا اور یسوع نے صبر منایا. کتنے لوگ جانتے ہیں کہ صبر کی برکات بڑی اہمیت کی عمل ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں کہ خداوند نے صبر کے دن میں اتنی برکات کیوں دی. کتنے لوگ جانتے ہیں کہ نئی زندگی میں خداوند نئے آسمان اور نئی زمین میں ہمیں صبر کی برکات دے گا. کتنے لوگ جانتے ہیں. چلے یہ سب سے پہلے ان 7 سوالوں میں سے پہلے سوال کی طرف دیکھتے ہیں کہ صبر کی ابتدا کب اور کیسے. جن کے پاس کلام مقدس ہے میں سب بولیے گا. پیدائش 2 باب اور اس کی پہلی آیت. میرے عزیزو کلام مقدس میں یوں مرسوم ہے تو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا. اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا. یہ وہ دن تھا جب خداوند نے پہلی دفعہ صبر کو انٹروڈیوس کرایا. صبر ماننے کی یہ پہلی وجہ ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صبر شروع کہاں سے ہوا. تو آپ لوگ اگر صبر کیپر ہیں تو یقیناً آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ صبر کہاں سے شروع ہوا تاکہ آپ سے جب کوئی پوچھے تو آپ اسے جواب دے سکیں. تو کہاں سے صبر شروع ہوا. جب خدا نے زمین اور آسمان بنایا. میں سرمن کے اینڈ پہ آپ سے سوال پوچھوں گا اور اس کے ادھر آپ کو یہ 7 سوال میں نے پہلے بتا دیے ہیں اور ان 7 سوالات کے جواب آج ہم کلام مقدس سے دیکھیں گے. میں کسی کتاب کو نہیں ٹچ کروں گا کہ یہ کتاب وہ کتاب وہ کتاب وہ کتاب اس میں سے میں
بلکہ میں کلام مقدس میں سے ان 7 سوالوں کے آپ کو جواب دے دوں گا، اور ان 7 سوالوں سے یقیناً آپ سبت کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے اور کسی کو بھی بڑی آسانی سے یہ بتا سکیں گے کہ سبت کا دن خداوند نے ہماری زندگیوں میں کس طرح سے برکات سے سبت کی ابتدا سب لوگ جان گے۔ دوسری بات، کیا خداوند نے 10 حکم کو ماننے سے پہلے سبت ماننے کا حکم دیا تھا؟ کون کہتا نہیں دیا تھا؟ سوال، سبت کو ماننے کا حکم 10 احکام سے پہلے دیا گیا تھا۔ جب خدا نے شریعت دی کلام مقدس میں موسیٰ کو، تب سبت کو ماننے کا حکم دیا گیا۔ کتنا حکم تھا وہ؟ 4 حکم تھا۔ کیا حکم تھا؟ یاد کریں۔ تو کیا اس سے پہلے بھی کہیں حکم دیا گیا؟ حکم تو تب ہی دیے گئے ہیں نا، خروج 20 باب میں دیے گئے ہیں۔ خروج 20 باب میں احکام انسان کو مل گئے، اور ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے بھی سبت تھا؟ آئیے میرے ساتھ خروج 20 باب دیکھیے۔ چوتھا حکم جو ہے خروج 20 باب اس کی 8 آیت یوں مرقوم ہے، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹک کے اندر ہو۔ یہ احکام، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا، اس لیے خدا نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ یہ تو ہو گیا چوتھا حکم، جس میں صرف ہمیں نہیں دیا گیا، میں گھر کا سربراہ ہوں، صرف مجھے نہیں دیا گیا، بھائی مینبل گھر کے سربراہ ہی نہیں دیا گیا، بھائی شریف، بھائی پترس، ایلڈر البرٹ، بھائی شباز، آپ میں سے جو بھی گھر کے سربراہ ہیں، کیا آپ کو ہی سبت ماننے کے لیے کہا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ کہا گیا ہے نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا چپایا، نہ تیرا نوکر غلام، بلکہ تیرے پھاٹک کے اندر جو کوئی موجود ہو ان میں سے کوئی سبت کے دن کا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ میں آتے ہیں اکثر بہنیں کرتی ہیں، نکالتے گئے، میں بچیاں لے کے آتا ہوں، یا اکثر کہہ دیتے ہیں کہ سارے واقعہ سے نہیں آئے تو میں آپ آ گیا، یا میں آپ آ گیا، اکثر بہن۔ لیکن میرے عزیزو، کلام مقدس کہتا ہے کہ تیرے گھر میں کوئی کام نہ کرے، بلکہ تیرے پھاٹک کے اندر، جو اکثر ہمارا بہانا ہوتا ہے، گھر مہمان آ گئے تھے اس لیے کیا سبت کے دن گھر مہمان آ گئے تھے اس لیے ہم خدا کے گھر میں نہیں آئے، اسی وجہ سے ہم اس بات میں گنہگار ٹھہرتے ہیں۔ کہ کلام کے حکم کے مطابق تو لکھا ہے کہ تمام جو تیرے پھاٹک کے اندر، تیرے گھر کے اندر تم سے ریلیٹڈ ہو، جو بھی جو تیرے ساتھ جڑا ہو، وہ سبت کو پاک مانے۔ 20 باب میں یہ حکم ملا، لیکن اس سے پہلے ہم پیچھے دیکھتے ہیں کہ سبت ان احکام سے پہلے تھا یا نہیں۔ تو میرے ساتھ 16 باب، خروج 16 باب اور اس کی 23 آیت کو دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل وہاں سے نکلے تو نکلنے کے بعد انہیں آسمان سے خوراک ملتی تھی۔ کون سی خوراک تھی؟ ٹھیک ہے، ملتی تھی، اور جب وہ خوراک ملتی تھی تو اس خوراک میں انہیں
بتایا گیا تھا کہ 6 دن تک تو وہ من اکٹھا کرنا، لیکن 7ویں دن تو ہرگز نہ کرنا، بلکہ جمعے کے روز تو اکٹھا کرنا کتنا؟ ڈبل، جمعے کے روز ڈبل کرنا تاکہ ہفتے کے دن۔ اچھا جمعے کو ادھر کہیں نہیں ذکر، 16 باب پورا پڑھ لیں، کہیں ذکر نہیں ہے کہ تو سبت کو پاک ماننا، سبت کے تہذیب کرنا، سبت کو مقدس ٹھہرانا، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، نہیں نہ لکھا۔ ہم وقت کے مطابق آپ پڑھ نہیں سکتے سارا، لیکن آپ کہیں بھی پڑھ لیں پورے 16 باب۔ لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ جمعے کے روز 6 دن 7ویں دن کا بھی اکٹھا کر لینا، اور وہ خراب نہیں ہوتا تھا، اسے کیڑے نہیں پڑتے تھے۔ اور جمعے کے روز کے علاوہ جو انسان 2 دن اکٹھا کر لیتا تھا، 2 دن کے لیے اکٹھا کر لیتا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ سیدھی سی بات ہے، خراب ہو جاتا تھا، کیڑے پڑ جاتے تھے۔ لیکن سبت والے دن من گرتا ہی نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ خدا کیونکہ جانتا تھا کہ یہ دن مقدس اور معظم ہے۔ اور اس کے بعد جمعے کے علاوہ جس دن بھی لوگ ڈبل اکٹھا کر لیتے تھے اسے کیڑے پڑ جاتے تھے۔ لکھا ہے کہ اس پہ کیڑے پڑ جاتے، اور جب وہ کیڑے پڑ جاتے تھے تو انہیں پتا چل گیا کہ 7واں دن یعنی سبت کا دن ہم نے پاک مانا، اور اس دن ہم نے ہرگز یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ لکھا ہے اس نے ان کو کہا کہ خداوند کا حکم یہ ہے کہ کل خاص آرام کا دن یعنی خداوند کا مقدس سبت ہے، جو تم کو پکانا ہو پکا لو، اور جو ابالنا ہو ابال لو، اور جو بچ رہے اسے اپنے لیے صبح تک محفوظ رکھو۔ چنانچہ انہوں نے جیسا موسیٰ نے کہا تھا اسے صبح تک رہنے دیا، اور نہ تو وہ سڑا اور نہ اس میں کیڑے پڑے۔ یہ ایک دن ایسا ہوتا تھا جس دن خدا نے یہ رسپانسبلٹی دی ہوتی تھی اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، کہ تم نے جمعے کے دن جو تیاری کا دن کہلاتا ہے اس دن سب کچھ تیار کر لینا ہے، اور اس دن سبت کے لیے تیاری کر لینا ہے، اور سبت کا دن مقدس اور معظم اور خداوند نے مسرور رکھا۔ تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال کیا تھا؟ سبت کی ابتدا۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ 10 احکام سے پہلے سبت ہے تھا کہ نہیں؟ تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں، کیا سبت کو نہ ماننے کی کوئی سزا بھی ہے؟ برکات تو یقیناً ہم نے خود سیکھی، آگے بھی سیکھیں گے، اور خداوند میں مسرور رہ کر دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ خداوند میں مسرور سبت کے دن رہ کے وہ بھی آگے سیکھیں گے ہم کس طرح برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے اگر سبت کو نہیں منایا جاتا تو کیا اس کی کوئی سزا بھی ہے؟ چلے آئیے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں، میرے ساتھ گنتی کی کتاب اس کا 15 باب اس کی 32 آیت سے پڑھتے ہیں۔ بیٹا گنتی کی کتاب اس کا 15 باب اور اس کی 32 آیت سے پڑھتے ہیں کہ سبت کو نہ ماننے کی سزا کیا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا۔ اور جب بنی اسرائیل بیابان میں رہتے تھے ان دنوں ایک آدمی ان کو سبت کے دن لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا، اور جن کو وہ لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا وہ اسے موسیٰ اور ہارون اور ساری جماعت کے پاس لے گئے، اور انہوں نے اسے حوالات میں رکھا، کیونکہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس نے کہا ایک بندہ لکڑیاں چن رہا ہے، سبت کے دن کام کر رہا ہے، جبکہ منع کیا گیا تھا، اور وہ کام کر رہا ہے تو وہ اسے اٹھا کے لے آئے، لائے قید خانے میں ڈال دیا، اور پوچھا
हारून बड़ा कायम था, मूसा से बड़ा था, नहीं किसी को पता था क्या करना है। मूसा खुदा के पास गया और खुदा ने मूसा से कहा, तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये शख्स जरूर जान से मारा जाए, सारी जमायत लश्करगाह के बाहर से संसार करे। चुनाचा जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, उसके मुताबिक सारी जमायत ने उसे लश्करगाह के बाहर ले जाकर संसार की आग को मार दिया। हम लोग सोचते हैं शायद खून करने का जुर्म जो है बहुत बड़ा है, ज़िना का जुर्म बहुत बड़ा है, ये जुर्म जो है सजाए मौत के लायक है। लेकिन यहाँ पर कलामे मुकद्दस हमें बताता है कि अगर हम सबत को पाक नहीं मानते, सबत को मुकद्दस और मौजूद नहीं जानते, तो खुदावंद ने उसकी सजाए मौत रखी। क्या आदम और हवा जिनको खुदावंद ने कहा था जिस दिन तू फल खाया मरे, वो फल खाते ही मर गए? कौन सी मौत थी? और हम हर सबत रूहानी मौत मरते हैं जब हम खुदावंद के पाक दिन को मुकद्दस और मौजम नहीं मानते। कलाम बता रहा है सबत के दिन को ना पाक मान के हम रूहानी मौत की तरफ चले जाते हैं। चौथा सवाल, क्या शिगिर्दों ने सबत को पाक माना? आइए नए अहकाम की तरफ चलते हैं। मेरे साथ हमारा 13 बाब और उसकी 14 आयत को निकालिएगा। 13 बाब और उसकी 14 आयत। और वो त्रिगत से चलकर पिसदिकिया के अंतिकिया में पहुंचे और सबत के दिन इबादत खाना में जा बैठे। फिर तौरेत और नबियों की किताबों के पढ़ने के बाद इबादत खाना के सरदार ने उन्हें कहला भेजा कि भाइयों, अगर लोगों की नसीहत के वास्ते तुम्हारे दिल में कोई बात हो तो बयान करो। खुदावंद के शिगिर्द सबत के दिन खुदावंद के घर में जाके इबादत करें। अक्सर लोग कहते जी सबत तो पुराने अहदनामे का सबत, लेकिन ये वही सबत है जो नए अहदनामे में अपने लोगों के लिए खुदा ने बख्श दिया। क्या हम इसे पीछे छोड़ दें? क्या यीशु ने सबत को माना था? अक्सर लोग इस आयत को ले लेते हैं कि यीशु ने कहा मैं सबत का मालिक हूँ, लेकिन सबत का मालिक भी सबत के हुक्म को पूरा कर रहा है। मेरे साथ लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 4था बाब और उसकी 16 आयत को निकाले। 4था बाब और उसकी 16 आयत को निकाले। और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुआफिक सबत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? और ये कौन खुदावंद के घर में कलाम पढ़ रहा है? खुदावंद यीशु मसीह। मेरा और आपका मुनज्जी अपने दस्तूर के मुताबिक, खुदावंद के कलाम के मुताबिक सबत के रोज खुदावंद के घर में जाके खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे रहा है, उसका कलाम। मेरे अजीजों, इसी तरह से आगे आए लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 24 बाब, उसमें खुदा के बाद यीशु मसीह जब इस दुनिया में मुजस्सम होके आए और वापस दुनिया से जाने वाले थे, सलीब पर मसलूब हुए, कब्र में दफन हो गए। उसके बाद तो शागिर्दों को चाहिए था ना कि जो यीशु मसीह ने हुक्म दिया उसके मुताबिक चले। जब यीशु मसीह इस दुनिया में शागिर्दों के साथ थे तो क्या शागिर्द यीशु के फरमाबरदार थे?
कितने लोग ये मानते हैं शागिर्द यीशु के फरमाबरदार थे? और कितने लोग नहीं मानते कि यीशु फरमाबरदार नहीं थे? एक को छोड़ के सारे फरमाबरदार मानते हैं। यकीनन वो खुदा के फरमाबरदार थे। उन्होंने यीशु मसीह की जिंदगी में भी फरमाबरदारी की और यीशु मसीह के सलीब पे चढ़ने के बाद, दफन हो जाने के बाद भी फरमाबरदारी। तो मेरे अजीजों, क्या इन्हें ये पता नहीं था कि हमारे खुदा ने हमें क्या सबत के बारे में हुक्म दिया है? पता था? लूका नबी की बात पर लिखी गई इंजील उसके 24 बाब में यूं लिखा है, सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। क्या किया सबत के दिन उन्होंने? हुक्म के मुताबिक किन्होंने ये गुलामी की माँ की बात हो रही है और उन तमाम शागिर्दों की, उन तमाम लोगों की बात हो रही है जो खुदा से प्यार करते थे। ठीक है, सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे उठ के कब्र पर पहुंचते। हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? इतवार। तो इतवार से पहला दिन कौन सा था? तो किस दिन उन्होंने आराम किया? किस दिन? हफ्ते का दिन। हफ्ते का दिन कौन सा ठहरा? यानी सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया और हफ्ते के पहले दिन यानी कौन सा दिन? इतवार को वो सुबह सवेरे ही खुदा के पास उसकी कब्र पे गए। अगर तो उन शागिर्दों को, खुदावंद के साथ रहने वाले लोगों से जो खुदा को प्यार करते थे, अगर उन्होंने इस हुक्म को यीशु के मरने के बाद भी माना, तो फिर मेरे अजीजों इसका मतलब है कि सबत का हुक्म नए अहदनामे में भी उसी अहमियत का हामिल है जितना पुराने अहदनामे में। आइए फिर सब आगे देखिए और इसके एक और रेफरेंस है। अमाल 17 बाब उसकी 2 आयत, अमाल 13 बाब उसकी 42 आयत, अमाल 13 बाब उसकी 44 आयत, अमाल 18 बाब, उसके बाद अमाल 19 बाब, फिर उसके बाद आता है अमाल 4 बाब उसकी 13 आयत, फिर अमाल 14 बाब उसकी पहली आयत, फिर अमाल 14 बाब उसकी 16 आयत, फिर अमाल 20 बाब उसकी 22 आयत। ये तमाम वो आयात है जिसमें खुदावंद के शागिर्दों ने खुदावंद के आसमान पे जाने के बाद भी खुदावंद के हुक्म के मुताबिक 7वें दिन यानी सबत के दिन को पाक करवाना। इसलिए आज भी वो इस दुनिया में कायम, आज भी उनका कलाम कायम। मेरे छठा सवाल, क्या सबत का दिन हमारी जिंदगी में इतनी अहमियत का हामिल है कि हम बाकी दिन इबादत नहीं कर सकते, या बाकी दिन हम उस बरकत को हासिल नहीं कर सकते? एक आम सा सवाल है जो अक्सर लोग हमसे करते हैं, अगर सबत का दिन मुकद्दस और मौसम है तो क्या बाकी दिनों में हम इबादत नहीं कर सकते? कलाम जो मैंने दसो के कलाम से लिखा है कि खुदा ने सबत के अलावा किसी और दिन को मुकद्दस और मौसम ठहराया? या यीशु मसीह ने जिंदा होने के बाद कहा कि आज इतवार के दिन मैं जिंदा हूँ तो आज का दिन मुकद्दस और मौसम होगा? क्या आज मैं पैदा होके मर के उसके बाद दोबारा जिंदा हूँ इसलिए मैं अपने बाप के हुक्म को बदलते हुए सबत का दिन इतवार को ठहराता हूँ? इस कलाम के मुताबिक मुझे बताएं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बताएं
کیا خداوند نے پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا فکرہ ٹھہرایا کہ جس دن میں پیدا ہوں گا وہی دن مقدس اور معظم ٹھہرے گا؟ یا چلیں یہ بھی چھوڑیں، صرف اتنا کہا ہو سبت کے دن کو پاک ماننے کے بعد دوسرا دن وہ تھوڑا پاک ماننا ہے، یا وہ دن پاک ماننا ہے جس دن میں زندہ ہوں گا یا جس دن میں مروں گا، وہ بھی دن پاک ہے۔ وہ اس سے اچھا دن کون سا ہو سکتا ہے جس دن خدا نے صلیب پر اپنی جان دے کے ہم سب کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے نجات کا منصوبہ بنا دیا؟ اس سے بڑا دن کون سا ہو سکتا ہے؟ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اس کے بعد ان کے پاس دوبارہ سے کسی کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ خدا کا بیٹا زمین پہ آئے اور اپنی جان دے اور ہم سب کے لیے نجات کا منصوبہ بنا دے۔ اور وہ منصوبہ تب مکمل ہوا جب اس نے صلیب پر جان دے کے کہا کہ تمام ہوا۔ ایسا ہی ہے، It's so much huge day، بہت بڑا دن تھا وہ، لیکن اس دن کو بھی خدا نے مقدس اور معظم نہیں ٹھہرایا، بلکہ وہ دن جس دن خدا نے ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ یسایہ 58 اس کی 13 آیت سے دیکھتے ہیں کہ سبت کے دن کو پاک ماننے کی کیا برکت ہے اور کیوں سبت ہی پاک ہے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ خداوند کا کلام خدا کے منہ سے ارشاد ہے، لیکن اس آیت کے اینڈ پہ خداوند کا بندہ لکھتا ہے کہ خداوند کے منہ سے یہ ارشاد ہوا۔ 58 باب کی 13 اور 14 آیت پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، غور سے سنیے گا۔ اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روکے رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو اور سبت کو راحت اور خدا کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا، تجھے تیرے باپ کی خوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے۔ کس کے منہ سے؟ صرف یہ وہی دن ہے جو خدا کا دن۔ میں ہرگز اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ ہم ساتوں دن بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں، 24/7 دعا کر سکتے ہیں، صبح شام دوپہر دعا کر سکتے ہیں۔ خداوند کا بندہ کہتا ہے میں دن میں 3 بار خداوند کے آگے سجدہ کرتا ہوں۔ دانیال دن میں 3 بار کرتا ہے۔ خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے سورہ 34 میں میں 7 بار خداوند کی تعظیم کرتا ہوں۔ ہم ہر دن عبادت کر سکتے ہیں، ہر دن خداوند کے نام کو جلال دے سکتے ہیں۔ خداوند کے شاگرد 40 دن تک دن رات بیٹھ کے دعا کرتے رہے۔ ممانعت نہیں ہے، منع نہیں ہے یہ کہ ہم کسی دن بھی عبادت نہیں کر سکتے، ہر دن عبادت کر سکتے ہیں، کسی دن منع نہیں ہے۔ لیکن خداوند نے وہ جو برکات ہمارے لیے رکھی ہے وہ صرف اور صرف کلام مقدس کے مطابق ہمیں سبت کے روز ملتی ہے۔ اگر ہم باقی دن دعا کرتے ہیں ہم برکت حاصل کریں گے، لیکن جو خاص برکت وہ کلام مقدس کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ واضح اور صاف لکھا ہے کہ میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے، وہ برکت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ سبت کے دن اپنا میرے